جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ایک ہی درسگاہ ہے جسے صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے، ایک ہی کتاب، ایک ہی لیکچرر اسپیچ دینے والا اور پڑھنے والے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی آئی ایس افسر بن رہا ہے، کوئی آئی پی ایس بن رہا ہے، کوئی جنرل بن رہا ہے، کوئی کرنل بن رہا ہے، کوئی فوج کا کمانڈر بن رہا ہے، کتاب ایک، لیکچرر ایک۔ یہ خصوصیت اونلی قرآن کو حاصل ہے، بچہ کسی کتاب کو نہیں۔ پڑھو تو صحیح۔ صبح پہنچ کر کے دینک جاگرن، امر اجالا سے اپنی آنکھوں میں اجالا پیدا کرنے والوں، چورا بیٹھ گئے ہوٹل پہ۔ ہاں، اگر 15 لوگ بیٹھے ہیں ہوٹل پہ تو 15 میں سے 12 مسلمان ہیں، سارا فری وقت ان کے پاس ہی ہے نا۔ ہاں، پہنچے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، چشمہ لگائیں تو یہاں نیچے کر لے اس کو۔ ہاں، ایک سموسا دینا بھائی۔ متن، حاشیہ، بین السطور، کونے اتری میں جو کچھ صاف پڑھ لکھ کر کے دو اخبار چاٹ لیں گے، اتنے میں 3 4 چائے پی لیں گے، سموسا کچوری پکوڑی کھا لیں گے۔ اب گیان چھاٹیں گے۔ تو جان بش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹونی بلیئر کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ بدھو میاں سنتا کون تمہاری؟ کیا بی بی سی لندن کی طرف سے آپ کو رپورٹر بنا کے رکھا گیا ہوا ہے؟ اور اخبار چھاڑنے والوں اور چاٹنے والوں، کبھی قرآن بھی پڑھا ہے تم نے؟ قرآن کے ترجمے کا کبھی جائزہ لیا تم نے؟ تمہارا رب تم سے کہتا کیا ہے؟ دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، انترکش میں پلاٹنگ کر رہی ہے، دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، آئٹم بم بنا رہی ہے، میزائل بنا رہی ہے، دنیا قرآن پہ ریسرچ کرتی ہے، زمین کے خزانے نکال رہی ہے، گیس، پیٹرول، ڈیزل اور جناب والا گھاسلیٹ اور تانبا، پیتل، جستا، سونا، چاندی، یہ سب نکالتی ہے۔ افسوس جس قوم کے پاس یہ خزانہ موجود ہے، اس قوم نے اس خزانے کو مردوں کی بخشش کے لیے وقف کر رکھا۔ کسی کے ابا مرے نا، اب وہ دوڑتا ہوا ہے، حضرت اشاعت الاسلام کے صدر مدری صاحب، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا دیجیے نا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تھوڑا چھٹی کے ٹائم کروائیں، اچھا آ جانا چندہ لینا، بتائیں گے آپ آنا چندہ لینا۔ یہ حالت ہمارے ملک کے سارے اداروں، کتنے ادارے ایسے ہیں جن کے بچے صرف دعوت کھانے جاتے رہتے ہیں، اگر کھانا کھانے نہ گئے بچے نا دعوت میں تو چندہ گل۔ سٹیائے ہوئے سینٹ کا پاور گرم، دماغ سڑ جاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ چندہ دینا بند کر دیتا ہے۔ ہمارے ابا کی قرآن خوانی آپ نے صبح میں کیوں نہیں کی؟ کسی چندہ بند۔ تو جو بچے پڑھنے آئے تھے مدرسے میں نا، وہ بچے آج اس سینٹ کے ہاں دوپہر میں ان کے ہاں دعوت ہے، شام کو ان کے ہاں دعوت ہے، ناشتے کی ان کے ہاں ہے، فاتحہ خوانی ان کے ہاں ہے، دن بھر اور رات میں جب تک جاگتے رہتے ہیں، کبھی قرآن خوانی، کبھی فاتحہ خوانی، کبھی جو ہے ختم قادریہ، کبھی ختم خواجگان، کبھی آیت کریمہ کا بھی اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا آ جائیے اجمیر شریف، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے آستانے پہ دارالمعینیہ عثمانیہ چلتا ہے، جس کو کہتے ہیں چلتا ہے، مگر ہم نے چلتے کم دیکھا ہے اسے۔ شیر بیش سنت جہاں پڑھا چکے ہیں، صدر الشریعہ پڑھا چکے ہیں، شمس العلماء پڑھا چکے ہیں، حافظ ملت پڑھ چکے ہیں، اس مدرسے کا حال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹہ اسی کام میں سارے بچے لگے رہتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے مدرسوں کے ساتھ یہ دورویوہار کرتی ہے تو وہ بچے کیا پڑھیں گے یار؟ پڑھ لکھ کر جیسے بھی دھکا مکی کر کے پہنچ گئے نا، حافظ جی بن گئے، حافظ جی تو کم بنتے، آفت جی بنتے ہیں، مولانا صاحب بنتے، قاری صاحب بنتے چھوٹے کاپ سے۔ تو اب وہ کیا کریں؟ 2 کام بچتا ہے ان کے پاس میں، یا تو وہ تعویذ بنائے اور یا رسید لے کے چندہ کریں۔ مقصد تو فیل ہوا نا۔ ماں باپ نے